الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمدی سلطانہ ہے. میں ڈی اے کی اسٹوڈنٹ ہوں. تعلیم القرآن کی لیول 2 کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ٹیم لیڈر ہوں لیول 1 کی. الحمدللہ 3 سال سے دارالارقم سے جڑی ہوئی ہوں. سب سے پہلے میں نے ڈی اے سے سیرت النبی کا کورس کیا ہے جو فری ہے. ہمارے ڈی اے کے استاذہ سارا پریزیڈنٹ ہے. ماشاء اللہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات میں بہت مہارت حاصل کی ہے اور ان کا ایم یہ ہے کہ ہم سب کو وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے اور کنیکٹ کر دے. ہمارے ڈی اے میں بہت سارے کورسز فری ہے جیسے کہ سیرت النبی، قصص الانبیاء، جنازہ و شرب، وقت کی اہمیت، اذکار، رقیہ کورس، سنہ ہیلتھ اینڈ ڈائٹ، انٹروڈکشن آف قرآن. یہ تمام کورسز فری ہے اور سرٹیفائڈ کورسز ہے. آپ تمام سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان تمام کورسز کو ضرور کریے. بہت اچھے کورسز ہے. ویب سائٹ کی لنک انشاءاللہ آپ لوگ کو چیٹ باکس میں سینڈ کر دی جائے گی جس کے ذریعے آپ لوگ ہمارے کورسز کو دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. Health related courses like Tib Nabi, Sunnah Health and Diet, Hijama course and the Personality Development course are all paid course and certified course. اب میں اپنی ٹاپک کی طرف بڑھتی ہوں. اپنی ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری ٹاپک ہے نیت پر. اب میں آپ تمام سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب میری ٹاپک کو غور سے سنیے اسی لیے کہ اینڈ میں کوئز ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، بے شک ہر عمل نیت کے مطابق مقبول ہوتا ہے. اس حدیث کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو نیت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. نیت کا لفظی معنی آتے ہیں ارادہ، ارادہ کرنا، انٹینشن آف دی پرسن. نیت دل کا عمل ہے مگر اس کا تعلق اعضاء سے ہے. جب ہم بولتے ہیں تو اس میں ہمارے دل کا ارادہ شامل ہوتا ہے. ہر چیز دل میں شامل ہوتی ہے. نیت کیا ہے؟ دل کا مقام ہے. اسی طرح ایک نیت دل کا عمل ہے مگر اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے اعضاء سے ہے. ہر چیز دل میں شامل ہوتی ہے. جو چیز بھی ہم کرتے ہیں اپنے اعضاء سے، چاہے ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، آنکھ سے، منہ سے، ان تمام چیزوں میں ہمارا کیا ہوتا ہے؟ دل شامل ہوتا ہے، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو. اسی کی طرف میں آگے حدیث کی طرف بڑھتے ہوئے میں انشاءاللہ آپ کو اور نیت کے بارے میں ایکسپینڈ طریقے سے بتاؤں گی. پہلے تو ہجرت ہے. ایک حدیث ہے جس میں لفظ ہجرت کا استعمال ہوا ہے. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانا یا مائگریٹ کرنا. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ہجرت کہلاتا ہے. اگر یا تو ہم ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کیا کریں، دنیا کے لیے ہجرت کریں، صرف بزنس کے لیے یا شادی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اس وقت ہماری نیت دنیا کے لیے ہجرت کرنے کی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم کیا کر رہے، اگر ہم ایک ایریا میں ہم پر دین کیا کرنا ہے، فالو کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہجرت کر کے ایسی جگہ جا رہے جہاں پر دین کو ہم آسانی سے کیا کر سک رہے، فالو کر سک رہے. یہاں ہماری نیت کیا ہے؟ خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے. اس نیت پر ہمیں کیا ہے؟
عمل کرنے پر کیا ہوگا، ہم کو اس کا ثواب بھی ملے گا. جیسا کہ فرمان رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں، عمل نیت سے ہی صحیح ہوتے ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا. بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی. اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی. جیسا کہ ہم نے اپنی پڑھا ہے کہ ہجرت دنیا کے لیے بھی ہو سکتی ہے یا دین کے لیے بھی ہو سکتی ہے. جب ہم ہجرت کر رہے ہیں دنیا کی طرف تو اس میں صرف اور صرف ہمارا عمل شامل ہے، اس پہ ہمیں کچھ ثواب نہیں ملے گا. لیکن جب ہم اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، تب ہم کو کیا ملے گا؟ انشاءاللہ تعالی اس کا اجر ملے گا. یہ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی، اس حدیث کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، نہ کہ دین کے کلمہ بلند کرنے کے لیے. ہم اس کو ہجرت تو کہیں گے لیکن اس ہجرت کا جو ثواب ہے نا وہ انہیں نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، نہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے. تو میری بہنوں، اب آپ لوگ یہ بتائیے مجھے، ایسے کتنے کام ہوتے ہیں دن بھر میں جو ہم کرتے ہیں، اپنی اگر نیت ہم اچھی کر لے اور یہ سوچ لے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہو جائے، بچوں کی خدمت ہو، بڑوں کی خدمت ہو، شوہر کی خدمت ہو، پکوان ہو، یہ سوچ کر کرے کہ اللہ نے ہم کو ان کی خدمت کا حکم دیا ہے، یہ تمام کام آپ کے کیا ہو جائے گے؟ انشاءاللہ اس پر آپ کو اجر ملے گا، باعث اجر ہو جائے گے آپ تمام کے کام، یہ جو نیت کو درست کر لے کے اللہ کے حکم کے مطابق میں اس کام کو کر رہی ہوں. لیکن اگر ہم وہی کام یہ سوچ کر کرے کہ فلاں مجھ کو نیک کہے، عبادت گزار کہے، بڑا سمجھے، خدمت گزار کہے، فلاں کی نظر میں اچھا ہو جاؤں اور وہ سب میری تعریف کرے، ایسا سوچنے والوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری بہنوں، اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جو انسان یہ سوچ کر عمل کرے کہ دنیا والے اسے اچھا کہے تو دنیا میں تو وہ اچھا شخص کہلائے گا، لیکن آخرت میں اس کو اس نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتے ہیں اور دنیا کی نیت پر آخرت عطا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. دیکھیں، اگر اس حدیث پر ہم ڈیپینڈ کرنے لگ جائے تو کتنا کچھ ہمیں اسی میں ہی مل جائے گا. ذرا غور فرمائیے، تھوڑا رکیے، سوچئے کیسے کتنے کام ہوتے ہیں جو ہم صرف نیک، بڑا، نہ جانے کیا کیا کہلانے کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم اپنی نیت کو درست کر کے یہ سوچ کر وہ کام کرے کہ فلاں فلاں کام، خدمت ہو، گھر کے کام ہو، بچوں کی پرورش ہو، ہر چیز میں یہ سب صرف اور صرف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ اس کا حکم ہے، تو پھر ان کا دنیا اور آخرت دونوں میں بھی انشاءاللہ العزیز ہمیں اس کا بدلہ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اسی طرح کئی احادیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں ایک کے بعد ایک آپ لوگ کو پڑھ کر سناؤں گی. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. صحیح مسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے.
ہم اپنے چہرے کو لے کر اور بیوٹی کو لے کر اتنا کانشیس رہتے ہیں، ہر وقت خوبصورت دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا پھر ہم اپنے دل کو، جسے اللہ دیکھتا ہے، اسے صاف نہیں رکھ سکتے؟ کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی غلط نیتوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے، دل کو، اور اسی کی بیسس پہ ہمیں جج کرتا ہے کہ اس بندے کا دل کتنا صاف ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کا سب سے بہترین شخص وہ ہے جس میں 2 کوالٹیز ہو، ایک زبان کا سچا اور دوسرا دل کا صاف ستھرا۔ یہ کائنات کا افضل شخص آپ نے فرمایا۔ جس انسان کے اندر حسد ہوتی ہے نا، تو وہ سب سے پہلے اسی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اندر ہی اندر حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، فزیکلی بھی ہم کو کیا کرتی ہے، وہ کمزور کرتی ہے۔ تو حسد جب کسی انسان کے خلاف ہمارے اندر ہوتی ہے نا، تو دل میں نہیں رہتی، بلکہ کیا ہو جاتی ہے، وہ زبان پر آ جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان ہمیشہ دوسروں کی غیبت، چغلی وغیرہ یہ تمام کام کرتے رہتا ہے، تو اس کا دل صاف نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی رضا کے لیے کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی پہ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت والا واقعہ ہے جو میں سناؤں گی، کہ دل کا صاف ستھرا رکھنے والا اور جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے نا، ان کا انجام دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا خوشخبری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ، مسجد نبوی کے دروازے سے جو شخص داخل ہوگا نا، وہ جنتی ہے، اللہ نے اس کو جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ شخص دنیا میں زندہ ہے اور وہ جنتی ہے، کنفرمڈ؟ صحابہ وہ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، کیا کامیاب شخص ہے۔ اگلے دن دوبارہ صحابہ، یہ دروازے سے جو داخل ہوگا نا، وہ شخص جنتی ہے۔ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر صحابہ مڑ کر دیکھنے لگے، پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ تو ایک صحابی نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، میں آپ کے پاس 3 دن ایز اے گیسٹ رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ساتھ رہے، 3 دن گزارے اور دیکھا، کہا اے سعد، آپ روزہ رکھتے ہیں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں، میں بھی صدقہ کرتا ہوں، ہاں تمام وہ کام جو آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن وہ کون سی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی اور ہمیں نہیں؟ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف دل میں گرہ نہیں رکھی۔ گرہ مینس نوٹ، سختی، دل میں کسی کے لیے سختی یا نفرت نہیں رکھی۔ تو میں جب بھی رات میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اچھا آپ لوگ یہ بتائیے، یہ عمل کرنے میں ہمیں کتنا وقت لگتا ہے؟ سوچئے، آپ سو رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیا جس نے بھی مجھ پر ظلم کیا ہے۔ ایسے زبان سے بولنا بھی نہیں پڑتا، یہ اعمال بالقلوب، ایکشن فرام ہارٹ ہے۔ آپ نے سوچ لیا، آپ کا کام ہو گیا، چھوٹا سا ایکشن ہے، اٹ ٹیکس 4 سیکنڈس 5 سیکنڈس، لیکن اجر کتنا بڑا ہے، جنت کی بشارت۔ اللہ کو ایسے اعمال پسند ہے جو لوگوں کو معاف کر دے، اور جو لوگوں کو معاف کرتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت کو غیرت آتی ہے کہ یہ انسان ہو کر لوگوں کو معاف کر رہا ہے۔
اور میں تو اس کا بندہ، میں تو رب العالمین ہوں. یہ بندوں کو معاف کر رہا ہے، بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت بھی کیا کرتے ہیں، اس بندے کو معاف فرماتے ہیں. اور اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 شخص ایسے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا. نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینے والا. نمبر 3، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی یہ کوالٹی کو بڑھائے، کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنے، ان کے غلطیوں پہ ان کو معاف کرنے والے بنے. تو اللہ رب العزت کی بھی انشاءاللہ ہمارے اوپر کیا ہوگی، رحمت ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی نیتوں کو خالص کر لینے والا بنائے، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن تھا احمدی، اور بہت اچھے سے بولے آپ. اٹ واز ویری کلیئر، کانفیڈنٹ اینڈ فلو میں بولے، اور اٹ واز آل لائک بہت ہی بولتے ہیں نا نیت بولے تو وہ صاف رکھنے سے کتنے اچھے ہمارے لیے باؤنڈریز ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آپ بہت اچھے کلیئرلی وے میں سمجھائے. اللہ مبارک میں، اللہ ایکسپٹ فرام. مبروک آپ کو بہت. جزاک اللہ خیرن باجی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا سیشن تھا، اور بہت اچھے سے ایکسپلین کیا آپ نے. نیت دل سے ہوتی ہے، اور نیت صاف ہے تو سب آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے. تو یہ بہت ٹاپک اچھے سے کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر باجی آپ کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدی وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک. آپ فرسٹ ٹائم دے رہے ہوں کہ دکھ رہے نہ تھا. میں آپ فرسٹ جب آپ کا انٹریکشن سیشن تھا تو جب آپ کو دیکھی تھی کہ آپ اتنا ڈرے ہوئے، کیسا بات کرنے بھی ڈر رہے تھے استاذہ سے، آج الحمدللہ کانفیڈنٹ، اتنا اچھا پیارا بولے آپ نیت کے اوپر. ماشاءاللہ بہت اچھا پریزنٹ کرے آپ. جزاک اللہ خیر باجی آپ کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ، اللہ مبارک. بہت اچھا پریزنٹیشن دیا احمدی. اٹ واز ویری شارٹ اینڈ کرسپ، بٹ جیسے ابھی ارشدہ بولے نا تو ایک دم انٹینشنس کے لیے ہو رہا تھا فیل درگزر کرنا. جیسے وہ حدیث یاد آ گئی انما الاعمال بالنیات والی، تو ویسے ایک دم کنیکٹنگ تھا. اینڈ ماشاء اللہ آپ کے سلائڈس بھی بہت پیارے تھے آپ کے جیسے. اٹ واز ویری بیوٹیفلی پریزنٹڈ. تو بارک اللہ فیک. کنگریچولیشنس فار دس الحمدللہ گیونگ سچ اے بگ بیوٹیفل پریزنٹیشن ود the lecture. جزاک اللہ خیرن. بھیا کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ باجی بہت اچھا تھا آپ کا کلاس. میں آپ کی اسٹوڈینٹ ہوں الحمدللہ لیول 1 کی. بہت جی اچھا لگا ہم لوگ کو بھی سن کے ماشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. آپ کے آنے کا بھی سب کا جزاک اللہ خیرن فار جزاک اٹینڈنگ اللہ مائی خیر. سیکشن. سب کا بھی شکریہ، آپ سب لوگ میرے سیکشن میں آئے اور اتنا صبر سے سکون سے سنے، ٹائم نکال کے آئے. جزاک اللہ خیر فار آل آف یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے بابا جی؟ الحمدللہ. آپ بتائیے آپ کیسے ہیں، اور اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو آفٹر دا سیشن؟ بہت سکون لگ رہا ماشاء اللہ. بہت ماشاء اچھا اللہ لگ رہا بارک اللہ فیکی. مطلب اتنا مطلب یو آر سو کام اینڈ کمپوز، اور کانفیڈنٹلی تھا پورا. الحمدللہ کہیں سے بھی نروس نہیں لگے، فرسٹ ٹائم ڈلیور کرنے لگے. آئی نو یہ شاید آپ کا ریپیٹڈ ہے، میں فرسٹ والا مس کر دی تھی تو میں یہ پورا سنی. میرے کو ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ تھا. آپ جی ایک صحابی مدینے سے مکہ گئے بولے، آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے ہجرت کر کے؟ مکہ سے مدینہ.
اور وہ ان کا مطلب مقصد کیا تھا وہ؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک خاتون سے نکاح کرے، شادی کرے، یہ ان کا مقصد تھا. تو اسی لیے وہ خاتون کا یہ تھا کہ وہ کیا کرے، اگر مدینہ آئے تو ہی شادی کریں گے، یہ انہوں نے شرط رکھی تھی. تو اس جی وجہ سے وہ صحابی کیا کرتے، ان کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانا پڑتا. تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے، شادی کی وجہ سے جاتے، اسی لیے نہیں جاتے کہ اللہ کچھ دین کو دینی پریکٹس کرنے، مقصد کے اوکے لیے اوکے. نہیں، دینی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ہوں نکاح جو دنیاوی مقصد میں آتا. تو اس ہوں وجہ سے ہوں وہ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے. تو اسی لیے ان کی کیا ہوئیں گے، یہاں پر ہجرت دنیا کے لیے مانی جائے گی. اس پہ کچھ اجر ثواب نہیں ملے گا، ہجرت تو کہتے ہوں. لیکن اجر اور ثواب اس پہ نہیں ملتا. ایسا ہے. نہ کوئی گناہ ملے گا، نہ کوئی اجر و ثواب ملے گا، لیکن ہاں، right؟ لائک نیک عمل بس. نیک بس عمل اوکے. کی طرح کیوں بولے تو نکاح بھی ایک نیک عمل میں ہی شامل ہوتا نا. جی بارک اللہ، جزاک جزاک اللہ اللہ خیر خیر. کثیرا. ونس اگین مبروک، دونوں سیشن ہو گئے آپ کے. جی الحمد للہ. جزاک اللہ خیر آپ لوگ کا بھی اٹینڈ کرنے کے لیے سب کا. السلام علیکم نہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت رہی جی؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ اللہم بارک. اچھا تھا، سکون سے تھا. احمدی کا چہرہ سامنے آ رہا تھا، احمدی کے ایکسپریشن سامنے آ رہے تھے بولتے وقت میرے، جیسا اپنی ویڈیو کال پہ رہتا. ماشاء اللہ بہت اچھا سکون سے میرا تھا. بیک سپورٹ کیا ہے بولے تو ارشدہ باجی، سواد باجی بہت سپورٹر ہے. دیکھیے ماشاء اللہ سے. الحمدللہ، اللہ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی آمین احمدی آمین. میں کوئی ایک سوال پوچھنا تھا. یہ جی آپ لاسٹ میں جو پوچھیے. استاذہ کا پلے کرے نا، تو وہ فری کورس بولے آپ، فری ہے وہ کورس؟ جی ہاں، یہ کورس فری اچھا، ہے. کون ارشدہ سا باجی کورس یہ ہے وہ؟ کورس فری ہے نا؟ یہ 20 اپریل کو ہے روہی. 20 اپریل کو ہے سیٹرڈے کو. بی ہاؤ ٹو بی این ایکسٹرا آرڈینری پرسن. 3 اوکے گھنٹے کا کورس ہے اور ٹوٹلی فری ہے. تو اوکے استاذ ہمیں اوکے. ایکسپلین کریں گی. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. MashaAllah, this session was very good. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدی وعلیکم السلام. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ بہت اچھا سے بولے آپ. بہت کرسپ، شارٹ تھا لیکن کرسپ تھا، کانفیڈنٹ تھے بہت. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اللہ آپ کو اس کا خوب خوب اجر عطا کرے. جزاک اللہ خیرن آپ لوگ کا بھی بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.